السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہی ہیں یہ دارالعلوم وقف دیوبند کی مسجد ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند جو ہے یہ ضلع سہارنپور میں پڑتا ہے اور اس کی ایک خوبصورت مسجد ہے۔ یہ باہر سے انٹری کا اس کا گیٹ ہے۔ جو دیوبند کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس مدرسے سے دوسرے نمبر پر یہ مدرسہ آتا ہے جس کی یہ مسجد ہے۔ یہ مسجد کا اندرونی نقشہ ہے اور تقریباً اس ساری مسجد میں اندر سے لے کر کے باہر تک قریب 3-4 ہزار آدمی نماز بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ یکسوئی میں اور تنہائی میں بالکل بیٹھ کر کے یاد کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ یاد ہو جاتی ہے اور جلد یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کچھ طلباء اپنے فارغ وقت میں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے بیٹھ کر کے تیاری کرتے ہیں۔ اچھا، مسجد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ نظام ہوتا ہے کہ نماز کی ٹائمنگ کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے اور یہاں یہ ڈیجیٹل بورڈ ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ دارالعلوم دیوبند وقف جو چھوٹا مدرسہ کہلاتا ہے اس مدرسے کی یہ مسجد ہے اور یہ اس کی ونڈو ہے۔ ونڈو سے اگر دکھ جائے تو باہر کا تھوڑا سا نقشہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے گا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ کو کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ بہت پریشان ہیں، تو آپ کہیں مت جائیے، سیدھا اللہ کے گھر میں مسجد میں آئیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ تسلی، وہ دل کا سکون آپ کو حاصل ہوگا جو دنیا کی کسی اور جگہ میں آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب بچے تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، امتحانوں کی تیاری چل رہی ہے، آخری سال چل رہا ہے، تو حضرت ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے مدرسے کے محتمم کون ہیں؟ اس وقت مدرسے کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ اچھا، یہ قاری طیب صاحب کے کیا لگتے ہیں؟ قاری طیب صاحب کے پڑ پوتے لگتے ہیں۔ پڑ پوتے لگتے ہیں جی، ان کے والد صاحب کا نہ کیا بلکہ پوتے لگتے ہیں۔ پوتے لگتے ہیں؟ جی، والد صاحب کا کیا؟ والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد سالم صاحب۔ حضرت مولانا سالم صاحب۔ جی، اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ یہاں کون سے سال میں ہیں؟ میں لاسٹ ایئر عربک، اچھا، جسے دورہ حدیث شریف۔ دورہ حدیث شریف میں آپ؟ جی، ماشاء اللہ۔ تو یہاں آپ یکسوئی میں بیٹھ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے مطالعہ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، چونکہ یکسوئی کا ایک اہم فائدہ ہے کہ آدمی جو ہے کافی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے تنہائی اختیار کر رکھی ہے۔ کہاں کے رہنے والے آپ؟ ہم بلند شہر کے رہنے والے کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں۔ محمد زاہد نام۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد دورے کے بعد یعنی کہ لاسٹ ایئر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اس سالوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مفتی بنوں اچھا، اور افتتاح کرنے کا ارادہ؟ جی جی افتتاح یہیں سے کرنے کی تیاری ہے؟ جی جی، اسی کی وجہ سے یکسوئی اختیار کر کے بیٹھے ہیں اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تاکہ اچھے طریقے سے محنت ہو سکے۔ جی جی۔ اچھا، یہ کتابیں آپ کے اور کچھ ساتھی آتے ہوں گے جن کے ساتھ آپ تکرار کرتے جی ہو؟ جی تو یہ ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ جی جی، چونکہ آج ان کا امتحان ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن لاسٹ ایئر والوں کا اور ایک دن اس سے پہلے والوں تک، ہفتم تک کا، اچھا، تو آج انہی ہفتم تک والے طلباء کا امتحان ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور کچھ طلباء جو دورے کے یہاں پڑھتے ہیں وہ بھی امتحان، تجوید کا امتحان دینے گئے ہیں۔ بخاری کی جو دعا ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے؟ جی جی ختم بخاری ہو چکی ہے؟ جی، 9 فروری کو وہ ہو چکی ہے۔ بخاری کون پڑھاتا ہے یہاں؟ یہاں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے پوتے سید احمد خضر شاہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا۔ ہم سے بھی، ہمارے لیے بھی خاص طور سے دعا کیجیے۔ ہاں انشاءاللہ۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اعظم گڑھ۔ اعظم گڑھ کے رہنے والے جی۔ ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ابو اسامہ۔ ابو اسامہ۔ جی یہیں اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی یعنی کہ دارالعلوم وقف میں ہی پڑھتے ہیں؟ کتنے سال سے ہیں آپ؟ پہلا سال ہے۔ پہلا سال ہے؟ جی۔ اب امتحان چل رہے ہیں نا؟ جی جی۔ اچھا، تو کہاں کے بتایا آپ نے؟ اعظم گڑھ۔ اعظم گڑھ کے ہیں، ماشاء اللہ۔ کون سا سال ہے آپ کا؟ یہ دورے کا سال، دورے آخری کا سال۔ جی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اس سال کے بعد آپ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عربی ادب انشاءاللہ۔ عربی ادب خوب تیاری چل رہی ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ چل رہی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں کھانے کا جو نظم ہے جی وہ مدرسے کی طرف سے آپ کے جی لیے؟ جی اچھا، روم
जी मदरसे की तरफ मदरसे से की तरफ से है? जी हर चीज़ फ्री है? जी जी अच्छा, दोपहर में खाना, शाम में जी खाना, जी सुबह में नाश्ता भी मिलता है? नहीं सुबह में नाश्ता नाश्ता अपना करना हाँ जी पड़ता है? अच्छा, एक रूम के अंदर कितने बच्चे रहते हैं? रूम के अंदर जिस एतबार से रूम हो उस एतबार से बच्चों को रखते हैं। हाँ, कुछ परसेंटेज के हिसाब से? जैसे हमारा रूम सीढ़ी के बिल्कुल करीब है जी, और वो रूम छोटा है, अच्छा, तो उसके अंदर 5 6 7 इसी तरीके से बच्चे होते हैं। अच्छा, चप्पल और अच्छा, और अगर बड़ा रूम है तो उसके अंदर 10 या 12 11 इसी तरीके से रहते हैं। अच्छा, अच्छा, तो उसमें 10 11 12 रहते जी हैं? अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं, लास्ट डेट कौन सी रहेगी आपके 6 एग्ज़ाम? तारीख 6 तारीख में रहेगी। जी। अच्छा, और शाम में, दोपहर में खाने में क्या मिलता है, अगर बता सकें? शाम में तो जुमेरात और जुमा के अलावा बाकी रोज़ गोश्त रहते हैं अच्छा, और दोपहर में दाल रहती है और 10 दिन 15 दिन कभी 20 दिन हो गया दोपहर में बिरयानी मिल जाती है। अच्छा, हाँ और कभी ज़र्दा भी मिला है। अच्छा, अच्छा, हाँ यानी खाना कुल मिला के है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना मिलता बहुत अच्छा रहता है, इसमें किसी है और सारी तरीके चीज़ फ्री रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह जी यानी कि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। जी जी बेइंतहा हाँ, कि हर चीज़ ऑफिस यानी कि रूम भी अब बहुत अच्छे रहते जी हैं, 24 घंटे लाइट का इंतज़ाम जी रहता जी है जी, पढ़ाई फ्री है, खाना जी फ्री है, रहना सहना फ्री है, जी सारी चीज़ें फ्री रहती जी हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या नाम आपका भी। बताया आपने? अबू उसामा अबू उसामा। जी।